ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے سب سے بڑی مہربانی رحم اور کرم کا معاملہ فرمایا، خصوصاً میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اصل جماعت کے حق ہونے، صحیح راستہ پر ہونے اور بارگاہ الہی میں مقبولیت ہونے کے لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ایک معیار قرار دیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایمان میں، ہجرت میں جن لوگوں آگے بڑھ گیا ہے، بس اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، وہ بھی اللہ پر راضی، بس یہ بات کہہ دیتے بس کافی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے بڑی مہربانی کی ساری امت پر، نوع انسانیت پر، کہ اللہ نے ساتھ اس جماعت کو بھی جوڑ دی جو ان کے قریب قریب ہو، عمل کے اعتبار سے، اللہ کو ماننے کے اعتبار سے۔ والذین اتبعوهم بإحسان، اور جو صحابہ کے، انصار مہاجرین کے اتباع میں جہاں تک قریب ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضامندی ان کے لیے بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ یہ دونوں جماعت کے بعد تیسری جماعت قیامت تک آنے والا جو بھی صحابہ کرام کا اتباع میں جتنا آگے ہوگا اللہ کی رضامندی، دربار الہی میں قبولیت اس اعتبار سے ہوگا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر بھی صحابہ کرام پر جیسے راضی ہوئے تھے راضی ہو جائے۔ لیکن ہم ضعیف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد
1000 سال گزر گئے، پھر آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس زمانہ کے لیے ایک خوشخبری سنا کے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت کو فرمایا کہ تم اس زمانہ میں ہو، اگر دین کی 10واں حصہ بھی تم چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ تم کو پکڑے گا، اور بعد میں ایک زمانہ آئے گا اگر وہ 10واں حصہ پر بھی عمل کر لے بس نجات مل جائے گا۔ شاید ہم اس زمانہ سے گزر رہے ہیں، امیدوار ہیں اگر ہم کچھ نہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقہ کا نمونہ دکھا دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ میں سب سے پہلے اس نمونہ کا اور اس منظر کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر یہ کہو یہ منظر جسے بات سن رہی ہے شاید صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا قریب ہی ہے، اگر یہ کہو شاید میں زیادتی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ یہی علامت ہے کہ اس جماعت حضرت صحابہ کرام کے قریب چلنے والا ہے۔ اس اعتبار سے مجھے بہت خوش قسمتی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس جماعت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ کرے اس نعمت کی شکر گزاری اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے ہمیں، آپ کو اور سب کو۔ میں 2-3 بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور سب سے پہلے معذرت خواہ ہوں کہ اس لیے میری زبان اور آپ کی زبان کچھ فرق ہے۔ میں بنگلہ دیش سے ہوں، تب بھی جب تک ممکن ہے میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کے لیے، اور باقی اللہ سمجھا دے اور آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننے والا تھا۔ اور میں اس جماعت میں آنے کے بعد وہی ایک نقشہ ہر سال جب کہ میں ادھر آنا شروع ہوا، اس سال سے لے کر 6 مرتبہ الحمدللہ اللہ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی، تو میں یہ دیکھا کہ حضرت نے جو بات زبان سے نکل دیا، جو بات کہہ دیا، بس سب اس پر عمل۔ گزشتہ سال آئے تھے ہمارے حضرت غور رحمان صاحب خود ذلہ موجود ہے، جو واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ، حضرت نے فرمایا اسے لے جاؤ، لیکن میں ان کو دیکھ رہا تھا کتنے دشواری ان پر گزری۔ میں نے خود عرض کر دیا کہ میں معذور ہوں، ضعیف ہوں، تو یہ معذرت پیش کر دیا حضرت کے سامنے۔ لیکن اصل قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، حضرت جو زبان سے نکلا بس یہی کرنا ہے، اس طریقہ سے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے وہ کرنے کی توفیق دی۔ اسی طرح ہر مرتبہ جب کہ میں آیا، اس سال میں پروفیسر صاحب کے پاس کراچی سوئے ہوئے تھے، صبح کو ایک بات یاد میں آئی، یہاں آنے کے بعد مجھے اتنے آسانیاں، اتنے اعزاز و تکریم، لیکن اس کے قابل تو میں نہیں ہوں، تو پھر کیوں؟ بات میرے ضمیر نے یہ بات سچ بتا دی، بغیر جھجک کے، کوئی شک کے بغیر، کہ اصل تو یہ تیری نہیں، یہ عزت و تعظیم صرف حضرت کی نسبت
جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ساری دنیا میں مومن مسلمانوں کے نزدیک سب سے قابل عزت صرف اس لیے تو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ہم جیسے انسان اس جماعت کے جڑنے کے قابل بھی نہیں، لیکن آنے کے بعد اتنے اعزاز و تکریم اس لیے کہ ہم حضرت سے جڑے ہوئے۔ ایک صحابی مدینہ شریف میں تھا، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید ان کے نام، کوئی نہ صورت نہ نسب نہ حسب کچھ بھی نہیں تھا، کسی نے ان کو وصف نہیں کرتے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوب محبوب تھے، پیارے تھے صاحب۔ ایک دن فرمانے حضور دنیا میں تو کچھ نہیں ملا، نہ کوئی اپنے بیٹی کو دی، کچھ نہیں، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ مجھے ایک حور تو کم از کم دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں دنیا میں بھی دے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابت خبر لو اس کے پاس کوئی بیٹی ہے، خبر لیا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو لے کے گیا اور فرمایا کہ میں تمہارے بیٹی کا خطبہ دینا ہے۔ وہ تو خوش ہو گیا کہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوں گے، لیکن کہ نہیں میرے جلیبیب کے لیے۔ تو اس کے چہرہ میں فکر آ گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اپنی بیوی سے بات کر لیں۔ بیوی سے بات چیت ہو رہی، وہ بیٹی سن رہی، تو پھر کہا کیسے میرے اتنے حسین جمیل خوبصورت بیٹی بڑے بڑے مقام سے جو جس کے خطبہ آیا کیسے دے؟ لیکن جب دینے اس کی جھجک شبہ ہو رہے تھے تو بیٹی نے ایک عجیب بات فرمائی کہ بھائی یہ نہ دیکھنا کہ کس کے لیے خطبہ دیا جا رہا ہے اور کون دے جا رہا ہے، دینے والا کون ہے ان کو دیکھو۔ بس بیٹی راضی ہو گئی، لیکن بالآخر ہوا کہ جہاد کے اعلان ہوئے اور صحابی ادھر سے جہاد چلے گئے اور شہید بھی ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول سب بڑے بڑے شہادت کہاں ہے وہ ہے سب خبر آتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جلیبیب کہاں ہے، میرے جلیبیب کہاں ہے؟ دیکھتے کہ ہاں ایک جگہ پڑے ہوئے آس پاس میں 7-8 کافر پڑے ہوئے ہیں، حضرت جلیبیب کی اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے جلیبیب نے سب کافروں کو جہنم میں پہنچا کے جنت پہنچ گئے، خود جا کے بیٹھے ان کے سر کو اپنے گود میں لے، کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ کو موڑ لیا۔ حضرت صحابہ کرام نے فرمایا حضور یہ سمجھا نہیں کہ آپ چہرہ موڑ لیا، ارے میں دیکھ رہا ہوں جلیبیب کی طرف حور عین آ رہا ہے کہ میں ان کے حور کو دیکھنے سے بس نظر موڑ لیا ہے۔ وہ صحابی کسی نے قدر نہ کی، نہ چہرہ انہوں نے کی، اللہ کے رسول پیارے تھے اور اللہ کے رسول کی نسبت سے وہ بیٹی راضی ہو گئے، وہ جو بھی ہو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیکھیں ہم جو بھی ہو اللہ نے اس جماعت کے ساتھ جوڑ دیا، یہی سب سے بڑھ کر خوش قسمتی ہے۔ اور سب سے عرض یہ ہوگا کہ آپ جب اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، جہاں کہیں جائے اس جماعت کو لوگوں کے اندر اس کے تعارف کرائے، اس کے بارے میں بتائے، اپنے دوستوں اور اپنے علاقہ میں جو بھی ہو اس بارے میں بتاتے جائے۔ اللہ تعالیٰ جس کو قبول کرے شاید اس جماعت سے جڑ جائے اور آپ جیسے خوش قسمت ہوئے وہ بھی خوش قسمت ہو جائے۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ بھی تو صفت تھی، اصحابی کا نجوم بیائیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابے نجوم ستارے جیسے، جو صحابہ جو بھی ہو تو اقتدا کر لو کرتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ ایسا بنا دے جہاں جائے ہم ستارہ کی مانند بن جائے، اور جو بھی ہمارے پاس جڑ جائے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب فرما دے۔ تو ہم اس جماعت میں آنے اور اس جماعت سے ذکر کرنے، اصل میں یہ جتنے طریقہ ذکر ہے
میں نے خوب دیکھا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ذکر جتنے قریب ترین ہے اور کہیں نہیں دیکھا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کے بارے میں تو بارہا فرمایا، لیکن یہ بھی فرما دیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ اللہ کو خفیہ طور پر تضرع خوشی خضوع کے ساتھ بلاؤ۔ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین۔ اللہ کو بلانے کا طریقہ خود اللہ بتاتا۔ واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال۔ صبح و شام نفس میں دل میں بلائے۔ تو ہم جو ذکر کرتے ہیں سانس لیتے اور جو ضرب لگاتے ہیں دل ہی میں، تو دل سے بھی کہتے ہیں نا اللہ، زبان سے تو نہیں، تو خود اللہ بتاتے ہیں ایسے ہی ذکر ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں بخیر الذکر الخفی، سب سے اچھا ذکر، سب سے اعلیٰ ذکر خفی ہے۔ دلائل الصدق میں یہ بھی حدیث ہے کہ ذکر جلی سے ذکر خفی 70 درجہ فضیلت زیادہ رکھتے ہیں، کہ یہ تو بھی اس ذکر کے ساتھ۔ باقی یہ ضرب لگانا، اگر کوئی خطا نہ کرو تو 2-3 حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی کھڑے ہوتے، لیکن ہمارے مذہب خصوصاً نفل نماز کو یہ دعائیں پڑھتی ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایائی کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ میرے اور میرے خطا کے درمیان مشرق مغرب جیسے بعید ہے، اس ہم سے اور خطا سے بہت دور کر دی۔ اس کے بعد فرمایا اللہم نقنی کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، مجھے اس طرح خطا سے گناہوں سے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے صاف کیے جاتے ہیں۔ یہاں سمجھنے کی بات، اللہ کے رسول کے لیے مثال تو اور بہت تھی، یہ سفید کپڑے صاف کرنے کے ساتھ کیوں دیا گیا؟ مجھے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے صاف، یہ نہیں، سفید کپڑے میں کچل سے جیسے صاف کی جاتی ہے اسے کرے۔ تو دیکھیں سفید کپڑے اگر صاف میں دے کر پانی میں رکھ دے پھر اسے ہی لے لے، صاف ہوگا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ ضرب دینا پڑے گا، جسے ضرب کہتے ہیں، ضرب تو دینا ہی پڑے گا۔ یہ نہیں، پھر کہا اور ایک حدیث میں لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذکر اللہ، اللہ کی ذکر ہی طلب کے لیے۔ اور یہ سقال ریت کے ساتھ ریت لگا کے انہیں آواز ہوتی ہے نا، ایک آواز ہوتی ہے تو اچھا دیکھیں ہماری یہ ذکر جو ہے ریت کی آواز کے ساتھ ملتی جلتی ہے نہیں؟ یہ احادیث اور یہ قرآن کریم کی آیات کو لیجیے، اس ذکر جیسے سب سے قریب ترین ہے مجھے اور کہیں نظر نہیں۔ سب سے قریب ترین قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ریت جو ہوتا ہے آواز ہوتا ہے، اور ذکر اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ریت۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام ہی تو لیتے ہیں نا، اللہ کے نام کی ریت قلوب میں لگا بس صاف ہو جائے گا۔ یہ تو ہم بیان میں پہلے کرتے رہے، لیکن ریت کیوں کہا؟ اور اس میں ایک آواز ہے، ہم بھی یہ ذکر کرتے ہیں آواز آتے ہیں، ریت کی آواز کے ساتھ ملتی جلتی ہے نہیں۔ اس احادیث کی روشنی میں اگر دیکھی جائے ہمارے ذکر 100% حق ہے الحمدللہ، اور باقی جو جہری ذکر ہوتے ہیں یہ بھی ناحق نہیں کہنا چاہتا، لیکن سب سے اعلیٰ درجہ کے اعتبار سے 70 گنا فضیلت زیادہ ہے ذکر جلی سے۔ ذکر جلی بھی حق ہے، یہ نہیں کہتا وہ حق ہے، لیکن یہ فضیلت صحیح حدیث ہے خیر الذکر الخفی، سب سے اچھا ذکر افضل ذکر کیا ہے؟ خفی ہے۔ یہ سب اللہ نے ہمیں بخش ہے، اور ایک مرتبہ سب ساتھی ہے۔ اور یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو آپ سب کو معلوم ہے نا، یہ ان ہستیوں سے آئے جو آخرت میں پہنچ گئے ہیں، آخرت خود دیکھ رہے ہیں، جنت جہنم ان کے سامنے ہے۔ ان لوگوں سے
بھی حق ہے۔ تو ہم ساتھی سب دل سے یقین کر کے حق جان کی یہ جماعت الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 100% حق ہے، اور ہمارے ذکر کا یہ طریقہ 100% حق ہے۔ مجھے جتنے معلومات کی وجہ سے قرآن حدیث کی روشنی میں آئے بتائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیا کر کے خطا ہو، اللہ ہم سبوں کو عمل کرنے